السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے فالو ٹی این کے چینل کو سبسکرائب کرے۔ نحمده ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم ناظرین اور سامعین، بہت سارے دوست اور احباب اس بارے میں سوال کرتے ہیں کہ روزے کے حالات میں اپنی بیوی کے ساتھ بوس و کنار کر سکتے ہیں یا نہیں۔ تو یہ بات سمجھنے کی کوشش کریں کہ روزے کے حالات میں اپنی بیوی کے ساتھ بوس اور کنار کن صورت میں کر سکتے ہیں اور کن صورت میں جائز ہیں اور کن میں نہیں کر سکتے ہیں اور کن صورت میں ناجائز ہیں۔ تو سب سے پہلے یہ بات سمجھنے کی کوشش کریں کہ حضور علیہ السلام کے خدمت میں ایک صحابی حاضر ہوئے اور عرض کیے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنی بیوی کے ساتھ روزے کے حالات میں بوس اور کنار کر سکتا ہوں یا نہیں؟ تو حضور علیہ السلام نے اسے منع فرمایا۔ ایک اور صحابی جب حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، انہوں نے بھی یہی سوال کیا کہ میں روزے کے حالات میں اپنی بیوی کے ساتھ بوس اور کنار کر سکتا ہوں یا نہیں؟ تو حضور نے اجازت دی۔ اب بوس اور کنار جس صحابی کو حضور نے اجازت دی تو وہ اس صورت میں دی کہ یہ صرف بوس اور کنار کر سکتا ہے، اب اس کے ساتھ ہم بستری نہیں کر سکتا، یعنی یہ ہم بستری تک نہیں پہنچ سکتا، شہوت کا غلبہ کم ہے اور عمر اس صورت میں زیادہ ہے، اور جسے منع فرمائے کہ آپ بوس اور کنار نہیں کر سکتے تو اس صورت میں نوجوانی کا عالم تھا اور شہوت کا غلبہ زیادہ تھا۔ تو ہمیں یہ سبق ملا کہ جو شخص اپنے اوپر کنٹرول کر سکتا ہے تو روزے کے حالات میں وہ اپنی بیوی کے ساتھ بوس اور کنار کر سکتا ہے، لیکن جو شخص اپنے اوپر قابو نہیں پا سکتا اور اسے یہ غالب گمان ہے کہ اگر میں بیوی کے قریب جاؤں گا اور بیوی کے ساتھ بوس و کنار کروں گا، اس صورت میں میرا روزہ خراب ہونے کا اندیشہ ہے اور مجھے یہ خوف اور ڈر ہے کہ اگر میں بوس اور کنار کروں گا اور اس کے بعد میں اس حد تک پہنچوں گا، میں اس مقام تک پہنچوں گا کہ میں اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کروں گا یا میں اسے ہم بستری پر مجبور کروں گا، تو اس صورت میں ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو روزے کی حالات میں بیوی کے ساتھ بوس اور کنار سے بھی بچائیں اور اپنی بیوی کے قریب بھی نہ جائیں تاکہ ہمارا روزہ خراب نہ ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔